السلام علیکم پیارے پاکستانی بھائیوں، میری طرف سے تمام پاکستانی بھائیوں کو جو ہے نا، ویسے تو آپ کو معلومات ہوگی کہ آج کل جو خبروں میں چل رہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے نا، امریکی صدر جو ہے نا، اس نے بیانات دیے ہیں اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے کو جو ہے نا، وہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا قرار دیا ہے، ان کا کیا میٹر ہے۔ باقی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ پورے دنیا جو ہے، پورا کفر عالم جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہی بات جو ہے نا ہمارے فرد وحد کو سمجھ نہیں آئی۔ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ 6-7 دن وہیں پہ لگا کے آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے، اور ہمارے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی، ٹھیک ہے نا، جو محب وطن کہلاتے ہیں، اور وہ بھی محب وطن کہلاتا ہے۔ یہ کون سی محب وطنی ہے کہ وہاں سے چکر لگا کے آتے ہیں، امریکہ یاترا کر کے آتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے کے بارے میں اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں وہ بیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو ہے نا چور کی حفاظت کر رہا ہے، اور پاکستان کا کسی کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، ذرا بھر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو بچانے کے، ایک دوسرے کو یعنی کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی وہ ڈار صاحب گئے ہوئے ہیں وہیں پہ، ماشاءاللہ وہ بھی یاترا کر رہے ہیں وہاں پہ، ڈونلڈ سے بھی مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور وہ جو ہے نا پیکج لینے کے لیے گئے ہیں۔ اول سے تو ان کو کوئی متھے نہیں لگایا، کوئی مون نہیں لگائے گا، کیونکہ جب انسان کی عزت نفس ہو نا تو پھر سمجھ میں آتی ہے۔ ان کی تو کوئی عزت نفس ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ کسی کی پینٹ اتاری جاتی ہے تو کسی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو کوئی بوٹ پالش کرنے میں مصروف پڑا ہوا تھا، کوئی کچھ کرنے میں پڑا ہوا ہے۔ تھوڑی سی بھی وہاں سے کوئی اگر بات آ جاتی ہے تو ہمارا پورا سسٹم جو ہے نا، چپڑاسی سے لے کے جو ہے نا بڑے سے بڑے عہدے دران تک، یہ سارے جو ہے نا اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، جیسا کہ 9 اپریل کو لیٹے، یہ سارے کے سارے آگے لیٹ گئے۔ ان لوگوں نے ایک سیفر بھیجا، اور یہ جو ہے نا سارے کے سارے جو ہے نا ان کے سامنے لیٹ گئے ہیں کہ جناب جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں افغانستان میں ڈرون حملہ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی نئی لہر آ رہی ہے۔ APS کو ابھی ہم بھولے نہیں ہیں، ابھی جو ہے نا سوات میں وہ بچوں کی وین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب بھی یہ لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو ایسا کام کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ ایسا کام کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ یہ ہمیں سوال اٹھانا چاہیے، ہماری پوری پاکستانی قوم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ جب یہ لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، یہ پورا جتھے کا جتھا جب آپس میں مل بیٹھتا ہے تو ہماری عوام کے ساتھ، ہمارے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ یہ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں نکلو، یہی وقت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آج آپ لوگ نہیں نکلے، اگر آج ہم لوگ نہیں نکلیں تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ غلام بن غلام بن جائیں گی، وہ غلام بن غلام بن جائیں گی ساری زندگی کے لیے۔ تا قیامت تک ہم لوگ غلام رہیں گے، چاہے ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہو، چاہے ہمارے پاس ہائیڈروجن بم بھی آ جائے، ہم جتنی بھی ملٹری طاقت رکھ لیں، دنیا کی تیسری یا چوتھی فوج کہلوائیں گے ہم لوگ، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ غلامی جو ہے نا، یہ جو ہے نا انسان کے خون میں جب یہ سرایت کر جاتی ہے تو وہ انسان کو بے غیرت بنا دیتی ہے۔ جب یہ غلامی انسان کے اندر چلی جاتی ہے تو انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ غلامی انسان کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کو کسی کی پہچان نہیں رہتی، نہ ماں کی پہچان رہتی ہے، نہ بہن کی پہچان رہتی ہے، کسی کی پہچان نہیں رہتی۔ وہ صرف ایک ہی لائن پہ چل رہی ہوتی ہے کہ کس طرح ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ بڑے لوگوں کے سامنے لیٹ جانا ہے۔ تو یہی بات پہ میرا التماس ہے میرے بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں، نکلو، اللہ کے واسطے نکلو، اپنے لیے نکلو، ایک قوم بن کے نکلو، پورا پاکستان جو ہے اپنے بچوں کے لیے نکلو، ملک پاکستان کے لیے نکلو، اپنی تحریک آزادی کے لیے نکلو، غلامی کو چھوڑو میرے بھائیوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔